یہ انکشاف بے حد سنسنی خیز ثابت ہوا کہ ہم لوگ ویران مندر کے آس پاس بھٹک رہے تھے اور اسی مندر کے باسی جنہیں آسامی قبائل بھوت پریت اور غیر ارضی مخلوق سمجھتے تھے رحمت کے فرشتے بن کر ہماری مدد کو پہنچ گئے ہیں۔ کلارا کی چیخ ویران مندر تک جا پہنچی تھی۔ اس اچانک اور غیبی امداد نے ہمیں زندگی سے ہمکنار کر دیا۔ بوڑھے لاما نے کہا، طوفان بڑھ رہا ہے، ہم نے بھونچال کے تیز جھٹکے بھی محسوس کیے ہیں، یہاں رکنا مناسب نہیں، ہمارے پیچھے پیچھے آؤ۔ ہم اسی طرح رسوں میں بندھے اور خدا کا شکر ادا کرتے ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ غضبناک ہواؤں اور برف ریزوں کی خطرناک بارش سے بچنے کے لیے ہمیں کسی پہاڑی پناہ گاہ کی تلاش تھی، مگر قدرت ہمیں ویران مندر میں لیے جا رہی تھی۔ ابھی ہم نصف فرلانگ ہی چلے ہوں گے کہ اس پہاڑ کے قریب جدھر میں عبدل کے ساتھ پناہ گاہ کی تلاش میں جانے والا تھا، برف کے کئی تودے ٹوٹ کر گرے اور ان کے دھماکوں سے دھرتی کانپ اٹھی۔ ہمارے دل دہل گئے۔ اگر میں عبدل کو لے کر ادھر نکل گیا ہوتا تو اس وقت تمہیں خط لکھنے والا ناصر حیات کسی اور دنیا میں ہوتا۔ طوفان کی شدت میں دم بدم اضافہ ہو رہا تھا، کائنات ہولناک شور سے گونج رہی تھی، چاروں طرف سے برف کا سیلاب امڑ آیا تھا، اندھیرا کالے سمندر کی طرح بہہ رہا تھا اور کوکتی شوکتی غضبناک ہوائیں ہمارے قدم اکھاڑے دے رہی تھیں، لیکن ہم رستوں میں بندھے ایک دوسرے کے سہارے ان فرشتگان رحمت کے پیچھے پیچھے چلتے رہے جو اپنی زندگی داؤ پر لگا کر ہماری مدد کرنے نکلے تھے۔ یہ بھی قدرت کی مہربانی تھی کہ اس ہیبت ناک طوفان میں برف کا کوئی اڑتا ہوا تودا ہم پر نہیں آ گرا۔ ٹارچوں کی روشنی میں ایک پہاڑی کا چکر کاٹ کر ہم اس قدیم اور سال خوردہ عمارت کے سامنے پہنچ گئے جو آسام کے نیم وحشی قبائل میں ویران مندر کے نام سے مشہور تھی۔ عمارت ایک پہاڑی ٹیلے کے پہلو میں پتھروں سے تعمیر کی گئی تھی۔ مصیبت کے ان لمحوں میں جب بلاخیز ہواؤں کے تھپیڑوں اور برفانی لہروں نے ہم سب کو نیم جان سے کر دیا تھا، کسی کو بھی اس عمارت کا جائزہ لینے کا ہوش نہ رہا۔ پھر اندھیرے میں اس کا صحیح خاکہ واضح بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ ٹارچ کی روشنی میں بیرونی دیوار ایک دو جگہ سے شکستہ نظر آئی، لیکن مجموعی طور پر عمارت مضبوط معلوم ہوتی تھی۔ بھاری دروازہ ایک ڈیوڑی میں کھلتا تھا جہاں مندر کا ایک خادم روشنی لیے کھڑا تھا۔ دروازے میں داخل ہوتے ہی تینوں لاماؤں نے اپنی کمروں سے بندھی رسی کھول دی اور اس مرد اسرار نے جو لالٹین کمبل میں چھپائے ہمارے آگے آگے چلتا رہا تھا، لالٹین اپنے ایک ساتھی کے حوالے کر کے ہمارا سواگت کیا اور ہم اندر داخل ہوئے۔ ڈیوڑی میں پہنچ کر یوں لگا کہ ہم موت کے سرد اور کالے سمندر سے نکل کر حیات کے جزیرے پر آ گئے ہیں۔ گھوڑوں اور خچروں کو صحن کی طرف ہانک دیا گیا جہاں ایک محفوظ استبل تھا۔ ہم نے بھی اپنے رسے کھول دیے۔ ہمارے قبائلی ساتھی سامان اتارنے میں مصروف ہو گئے۔ مرد اسرار نے خادم کو کچھ ہدایت دی اور ہمیں اپنے ساتھ لے کر ایک مسقف راہداری میں داخل ہوا۔ راہداری کے دائیں بائیں کمرے تھے۔ ہم بوڑھے لاما کے پیچھے پیچھے ایک ہال نما کمرے میں پہنچے جہاں آتش دان میں کوئلے دہک رہے تھے اور وہ گرم کمرہ کسی جنت ارضی سے کم نہ تھا۔ برفانی ہواؤں کے طوفان میں یوں تو سب کی حالت بگڑ گئی تھی، لیکن سٹیلا سونیا کو ڈبل نمونیا ہو گیا تھا۔ میں بھی پسلی میں درد محسوس کرنے لگا تھا۔ کلارا سردی سے نڈھال تھی۔ آگ تاپنے اور ہاتھ سیدھے کرنے کے بعد پروفیسر ہرش نے دواؤں کا بکس کھولا، ساتھ ہی برانڈی کی بوتل نکالی۔ مندر کے مرد اسرار نے، جس کا نام بنجن تھا، پروفیسر کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور اپنے ساتھی سے کچھ کہا۔ وہ بھاگ کر ایک بوتل اٹھا لایا۔ بوڑھے پنجن نے اس بوتل سے سیاہ سیال کا ایک ایک چمچہ ہم سب کو پلایا۔ سٹیلا کو 2 چمچے پلائے گئے۔ حلق سے اترتے ہی اس دوا نے حیرت انگیز اثر کیا اور چند ہی منٹ کے اندر ہمارے پھیپھڑوں اور ہڈیوں میں اتری ہوئی سردی زائل ہونے لگی۔ ہمارے 2 قبائلی ساتھیوں کو بھی سانس کی تکلیف ہو گئی تھی، انہیں بھی سیاہ سیال پلایا گیا۔ اسی دوران مندر کا خادم قہوہ تیار کر کے لے آیا۔ گرم گرم قہوہ پیتے ہی جسم میں حرارت آ گئی اور کانوں کی لوئیں تک گرم ہو گئیں۔ اب ذرا ہوش آیا تو میں نے اپنے میزبانوں کا شکریہ ادا کیا جو بروقت ہمیں موت کے منہ سے نکال لائے تھے۔ گفتگو عبدل ہی کی معرفت ہو رہی تھی۔ بوڑھے بنجن نے بتایا، جہاں تم لوگ رک گئے تھے وہاں دور و نزدیک پناہ کی کوئی جگہ نہیں، بس خوفناک گھاٹیوں اور کھائیوں کا سلسلہ مکڑی کے جال کی طرح پھیلا ہے۔ آدمی کسی کھائی میں گر جائے تو خود نکل نہیں سکتا۔ ہم یہ سن کر حیران رہ گئے اور وہ بتانے لگا کہ پرسوں نیپال کے 2 شکاری جو کھٹمنڈو سے چڑیوں کا شکار کھیلنے نکلے تھے ایک کھائی میں گر گئے، جنہیں مندر کے باسی نکال کر لے آئے۔
اس وقت دونوں ایک کمرے میں آرام کر رہے ہیں۔ انہیں معمولی چوٹیں آئی تھیں۔ میری فرمائش پر مندر کا خادم نیپالی شکاریوں کو ہالنما کمرے میں بلا لایا۔ خلاف توقع دونوں ہی مسلمان نکلے، اور جب میں نے اپنا تعارف کرایا تو بڑے خوش ہوئے اور گرم جوشی سے ملے۔ ایک کا نام شمشیر جنگ تھا۔ وہ کھٹ منڈو کے اس رانا خاندان سے تعلق رکھتا تھا جو 1857 کے جنگ آزادی میں شکست کے بعد اودھ کے علاقے سے نکل کر نیپال میں چلا آیا، کیونکہ نواب واجد علی شاہ کی بیگم حضرت محل نے بھی شہزادہ برجیس قدر کے ساتھ انگریز سے بچنے کے لیے نیپال ہی کا رخ کیا تھا۔ اس وقت سے رانا خاندان کھٹ منڈو ہی میں آباد تھا۔ دوسرے شکاری کا نام مورنگ تھا۔ میں بڑا حیران ہوا، کیونکہ مورنگ تو اصل میں نیپال ہی کا پرانا نام ہے۔ راج دیو کے عہد میں جب بنگال کے حکمران شمس الدین الیاس نے 1346 عیسوی میں کھٹ منڈو پر حملہ کیا اور فتح پائی، تب نیپال کو مورنگ ہی کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ مورنگ نے بتایا، الیاس کی فتح کے حالات کھٹ منڈو کے پرانے بودھ اسٹوپا پر آج بھی کندہ ہیں۔ بعد ازاں جو مسلمان صوفیہ تبلیغ کے لیے نیپال جاتے رہے، وہ اس ملک کو مورنگ ہی کے نام سے یاد کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے نیپالی مسلمان آج بھی اپنے بعض بچوں کا نام مورنگ رکھ لیتے ہیں۔ یہ ایک دلچسپ انکشاف ہوا تھا۔ مورنگ سے میری دلچسپی بڑھ گئی۔ ٹھیک اس وقت جب میں نیپالی شکاریوں سے براہ راست بات چیت کر رہا تھا، کیونکہ وہ اردو انگریزی دونوں زبانیں جانتے تھے، یکلخت ایک جھٹکے نے ہم سب کو لرزا دیا۔ دوسرا جھٹکا اتنا زبردست تھا کہ بوڑھا بنجن فوراً کھڑا ہو گیا اور بولا، بھونچال تیز ہے، کیوں نہ ہم لوگ صحن میں نکل چلیں؟ زلزلے کے وقت عمارت سے نکل کر کھلی جگہ آنا بہتر ہوتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر باعجلت کمرے سے نکلے اور کھلے صحن میں آ گئے۔ ہمارے پانکھو، کوہلی، سنتھالی، کوکی ساتھی بھی صحن میں نکل آئے، جنہیں استبل کے قریبی رہائشی کمرے دیے گئے تھے تاکہ جانوروں کی دیکھ بھال کر سکیں۔ باہر آتے ہی ہم نے ایک بار پھر زمین کا گھرا چلنے کی ہولناک آواز سنی، جیسے پتھر کے بڑے بڑے پارٹ گڑگڑاتے اور گھمر گھمر کرتے چل رہے ہوں۔ بڑے شدید تھے وہ جھٹکے، بڑی دہشت انگیز تھی وہ گڑگڑاہٹ۔ استبل میں گھوڑے اور خچر اپنی کنوتیاں بدلنے لگے، کیونکہ جانور فوراً خطرے کا احساس کرتا ہے۔ باہر طوفان اپنی پوری ہیبت اور وحشت کے ساتھ جاری تھا، اور دھرتی بھونچال کے جھٹکوں سے تپِ لرزہ کے مریض کی طرح کانپ رہی تھی۔ انہی لمحوں میں میں نے کلارا کے بدن پر خوف کی لرزش محسوس کی اور اس کا ہاتھ دبایا تو سرگوشیانہ لہجے میں بولی، طوفان کی روح ہمارے تعاقب میں ہے۔ بڑا خوفناک تھا یہ فکرہ جو میرے دل میں اتر گیا۔ 3-4 منٹ تک بھونچال کے شدید جھٹکے جاری رہے، پھر دھرتی کی لرزش تھم گئی اور میں اپنے ذہن میں ایک فیصلہ کر کے اور عبدل کو ساتھ لے کر مرد اسرار بنجن کے پاس گیا، جو ایک طرف کھڑا تبتی زبان میں کوئی پرارتھنا کر رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے اور کلارا کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں، طوفان سے پہلے ہنی مون منانے کے پراسرار اشاروں کا ذکر بھی کیا، اور آخر میں کہا، میں قدرت کے ناقابل فہم اشارے نہیں سمجھتا، مگر ان پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں مندر میں نکاح اور شادی کی رسم ادا کر لوں۔ بوڑھا بنجن قدرت کے بعض اسرار کی حکمتوں کو سمجھتا اور روحانی اشاروں پر وشواس رکھتا تھا۔ کہنے لگا، روحانی اشاروں اور ہدایتوں پر عمل کیا جائے تو من کو شانتی ملتی ہے اور نتیجہ بھی اچھا نکلتا ہے۔ اگر یہ شبھ کام مندر میں ہو تو مجھے خوشی ہوگی۔ بنجن کی اجازت حاصل کر لینے کے بعد جب ہم ہالنما کمرے میں لوٹ آئے، میں نے شمشیر جنگ اور مورنگ کو بھی صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ دونوں حیران ہوئے اور خوش بھی۔ میں نے اپنے قبائلی ساتھیوں کو بھی وہیں بلا لیا۔ پھر مورنگ نے اسلامی طریقے کے مطابق ہمارا نکاح پڑھا اور ہم دونوں کے لیے خیر و برکت کی دعا کی۔ سٹیلا سونیا اور پروفیسر ہرش نے عیسائی مسلک کے مطابق آمین کہی۔ مرد اسرار بنجن نے بودھ طریق سے ہمیں آشیرواد دی۔ میں اور کلارا دونوں اس کے سامنے جھک گئے۔ وہ صرف ہمارا نہیں، ہمارے قافلے کا بھی محسن تھا۔ اس طرح 21 مئی 1914 کی طوفانی رات کو 23 افراد کی محفل میں کلارا باقاعدہ میری بیوی قرار پائی، اور یہ عجیب بات تھی کہ اس تقریب میں پنجابی، جرمن، انگریز، آسامی، نیپالی اور تبتی لوگ شریک تھے۔ گویا کئی قوموں اور کئی نسلوں کے باشندے اس شادی کے گواہ تھے۔ کلارا اس دلچسپ صورتحال پر حیران بھی تھی اور بے حد مسرور بھی کہ ہمارا عقد باقاعدہ معروف رسم کے مطابق ہوا ہے۔ حالانکہ وہ ڈاک بنگلے میں اس خدشے کا اظہار کر چکی تھی کہ شاید ایسا کبھی نہ ہو سکے گا،
مگر ایسا ہو گیا تھا۔ یہ بھی بتا دوں کہ کوکی سردار کے جادو یا علم تسخیر سے بچنے کے لیے میں نے اسے جو آیت یاد کرائی وہ اس سے بے حد متاثر ہوئی، کیونکہ خود تجربہ کر کے اس کا حیرت انگیز نتیجہ بھی دیکھ چکی تھی۔ اسی ذاتی تجربے کی شہادت پر قرآن کو ایک زندہ کتاب سمجھنے لگی تھی۔ اگر میں چاہتا تو نکاح سے پہلے بھی مسلمان ہو جاتی، لیکن یہ معاملہ میں نے اس کی اپنی مرضی پر چھوڑ دیا ہے، کیونکہ اس سلسلے میں لا اکراہ فی الدین کا پابند ہوں۔ مجھے امید ہے جب اسے تمہارے سامنے لے کر آؤں گا وہ ایک بدلی ہوئی کلارا ہوگی۔ رات کے کھانے کے بعد میں اسے ایک علیحدہ کمرے میں لے گیا جہاں ہمارے لیے بستر بچھا دیا گیا تھا۔ اس سفر کے دوران یوں تو ہم دونوں پہلے مجبوراً اور بعد ازاں ضرورتاً ہر رات ایک ہی بستر میں سوتے رہے، لیکن شب عروسی کی نوعیت کچھ مختلف تھی، اور یہ وہ حسین رات تھی جس کا کلارا کو کئی دنوں سے انتظار تھا، جس کے لیے میں بھی کئی روز بے چین رہا۔ مگر وہ رات نہ غاروں کے شہر میں آئی، نہ گلابی مرمر کے غار میں، نہ شمال مشرقی سرحدی ایجنسی کے آخری ڈاک بنگلے میں، کیونکہ قدرت نے اس رات کے لیے سرحد کے اس طرف ویران مندر کو منتخب کر رکھا تھا۔ کلارا کے نزدیک شادی اور ہنی مون کی یہ رات مشرق کے اسرار سے ایک گہرا تعلق رکھتی تھی۔ یہ اس کی زندگی کا ایک نیا موڑ بھی تھا اور ایک ایڈونچر بھی، کیونکہ باہر تاریک رات غضبناک طوفان کی گرفت میں چلا رہی تھی، وحشی ہوائیں پہاڑوں سے سر پٹک رہی تھیں، برفانی تودوں کے دھماکے ہو رہے تھے، کائنات فطرت کے ایک دہشت انگیز عمل سے گزر رہی تھی، اور ویران مندر کے ایک کمرے میں کلارا میرے ساتھ ان گھڑیوں کی منتظر تھی جو بڑے صبر آزما انتظار کے بعد ہمارے حصے میں آئی تھیں۔ وہ حیات آفری واقعہ رونما ہونے والا تھا جس کے لیے مرد اور عورت کی تخلیق عمل میں لائی گئی۔ ہم دونوں اس بات پر حیران ہو رہے تھے کہ کس طرح حالات کی لہر ہمیں ویران مندر میں لے آئی جسے بھوت پریت اور غیر ارضی مخلوق کا مسکن سمجھا جاتا تھا۔ شاید قدرت چاہتی تھی کہ ہمارے ذریعے اس مندر کے پراسرار باسیوں کی حیثیت آشکار ہو۔ اچانک کلارا نے گفتگو کا رخ بدل دیا اور پوچھنے لگی، شاید تم پریشان ہوگے کہ انجمن کا اجازت نامہ حاصل کیے بغیر میرے ساتھ وصل کرو گے۔ نہ میں اس بات پر پریشان تھا، نہ مجھے کوئی الجھن تھی، کیونکہ جو کچھ ہو رہا تھا اس میں اشارہ قدرت بھی تھا اور میری اپنی مرضی بھی۔ کلارا جیسی خوبصورت لڑکی شریک سفر سے میری شریک زندگی بن چکی تھی، اور زندگی بھی تو ایک سفر ہے۔ میں نے جواب دیا، مجھے نہیں معلوم تم ان حالات کے بارے میں کیا جانتی ہو، کیا سوچتی ہو، مگر میں نے تمہیں خوشی سے اپنی دلہن بنایا ہے اور تقدیر نے ایک فیصلہ لکھا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر شریر سے مسکراہٹ تیر گئی، مگر ایک فیصلہ انجمن نے بھی لکھا ہے۔ میں حیران ہوا اور اس نے میری حیرت میں کچھ اور اضافہ کر دیا، وہ مجھے اجازت دے چکی ہے۔ یہ کہہ کر کلارا نے تمہارا وہی خط نکالا جس کی ایک جھلک ڈاک بنگلے میں دکھا چکی تھی، پھر اسی طرح خط کی کئی تہیں کرنے کے بعد تمہاری لکھی ہوئی چند سطریں میرے سامنے کر دیں اور بولی، پڑھ لو۔ میں وہ سطریں پڑھنے لگا۔ تم نے کلارا کو لکھا تھا، ہم نے تمہیں سفر کی بہت سی سہولتیں مہیا کر دی ہیں، اپنے سرتاج کو تمہارے اختیار میں دے دیا ہے، اگر وہ اس سفر میں تمہیں اپنی زندگی کا ہمسفر بنا لیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے اپنی امانت تمہیں سونپ دی اور قدرت کے اشارے لکھ دیے ہیں۔ یہ الفاظ حیرت انگیز ضرور تھے، جن سے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی، مگر یہ اس کھیل کا منظر نامہ تھا جسے قدرت نے ترتیب دیا۔ کچھ اشارے میں نے بھی سمجھ لیے تھے، سفر کے دوران تمہاری آواز بھی سن لی تھی، تمہارے لکھے ہوئے الفاظ پڑھے تو خود کو مکمل طور پر حسین کلارا کے اختیار میں دے دیا، یا مکمل طور پر اسے اپنے اختیار میں لے لیا اور قدرت کے فرمان پر عمل کیا۔ کلارا خود ایک خوبصورت گلاب اور گلابوں کی طرح مہکنے والی لڑکی ہے۔ محبت کے مکفل دریچے کھلے تو بستر پر باغ جنت کی ہوا چلنے لگی جو میری حیات کی شاخوں کو چھیڑتی اور انہیں اپنی خوشبوؤں سے مہکاتی رہی۔ وہ ایک نخل جمال ہے جس کے سارے پھل خوش ذائقہ، شیریں اور لذیذ ہیں، اور اس رات معلوم ہوا کہ خوش رنگ اور خوش جمال ہی نہیں، خوش ادا بھی ہے، سمندر کی طرح گہری اور پراسرار، لیکن پھولوں کی طرح سبک اور دارو کی طرح نشہ آور۔ سفر کے دوران ہم دونوں کئی مشکلوں سے گزرے اور اب راحتوں سے دو چار تھے۔ یہی دستور حیات ہے کہ مصیبت کے بعد راحت کی گھڑی آتی ہے۔ اگر مصیبتیں وادیوں، میدانوں یا راستوں میں آدمی کے تعاقب میں رہتی ہیں تو خوشیاں اور مسرتیں بستر پر اس کا انتظار کرتی ہیں۔ مشکلوں کا صلہ راحتوں کی شکل میں ملتا ہے، کٹھن دن محبت کی راتوں کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ اس رات ہمارے خوابوں کو بھی ایک حسین تعبیر مل گئی۔ میں نے کلارا کے راحت افزا سلوک اور پھر بھرپور تعاون سے یہ شگون بھی لیا،
کہ زندگی بھر پرجوش اور پرخلوص رہے گی، کیونکہ وہ اس خوبصورت کبوتری کی مانند ہے جو پربہار وادیوں سے گزرتی، نیلے آسمان کے نیچے اڑتی، لیکن صرف اپنے ڈربے میں اپنے ساتھی کے پہلو میں پھڑ پھڑاتی ہے۔ وصل کی رات کا سویرا ہوا تو پہاڑوں پر گزرنے والے ہولناک طوفان کی شدت کچھ کم ہو گئی تھی، وحشی ہواؤں کا زور کچھ گھٹ گیا تھا اور کوئی مزید زلزلہ بھی نہیں آیا۔ میرا خیال تھا صبح بیٹی کی بجائے بستر پر کلارا کا صرف میٹھا پیار ملے گا، لیکن میری آنکھ کھلی تو وہ بیٹی تیار کر چکی تھی اور بیوی کی حیثیت میں یہ اس کی پہلی خدمت تھی۔ ہم دونوں بے حد خوش اور مطمئن تھے۔ دن چڑھے ابھی کمرے سے نکلنے کا ارادہ کر رہے تھے کہ بودی دروازے پر نمودار ہوا اور اس نے بتایا کہ بوڑھا لاما بڑے کمرے میں ہمارا منتظر ہے۔ ہم بودی کے ساتھ بڑے کمرے میں پہنچے جہاں آتش دان میں کوئلے دہک رہے تھے اور ہمارے علاوہ مرد اسرار بنجن، پروفیسر ہرش، سٹیلا سونیا، عبدل، شمشیر جنگ اور مورنگ پہلے ہی موجود تھے۔ سب نے ہمیں ہنی مون منانے کی مبارکباد دی۔ بوڑھے بنجن کے قریب ایک نئی شکل بھی نظر آئی۔ وہ کوئی قبائلی تھا۔ وہ غالباً رات کسی وقت مندر میں آیا ہوگا۔ بنجن نے اسی طرف اشارہ کر کے عبدل کا واسطہ بنایا اور مجھ سے مخاطب ہوا۔ یہ گارو بستی کے سردار زولائی کا ایلچی ہے اور آج ہی سویرے یہاں پہنچا ہے۔ سردار نے اسے یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ کیا مندر میں کسی غیر ملکیوں کے کسی قافلے نے پناہ لی ہے جس میں کوئی پنجابی صاحب بھی ہے۔ اس حیرت انگیز اطلاع پر ہم سب چونک گئے۔ مرد اسرار بنجن نے بتایا زولائی گارو قبیلے کا سردار ہے اور گارو بستی یہاں سے 2 دن کی مسافت پر ہے۔ سردار کا آدمی پنجابی صاحب کے لیے ایک پیغام لے کر آیا ہے اور وہ سردار زولائی کا پیغام یہ ہے کہ وہ گارو بستی میں قافلے کا سواگت کرے گا۔ میں اس عجیب و غریب پیغام پر حیران و ششدر رہ گیا، کیونکہ سردار زولائی اور گارو قبیلے کا نام پہلی بار سنا تھا۔ یہ بات میرے لیے کسی اچنبھے سے کم نہیں تھی کہ سردار زولائی میرے بارے میں کچھ جانتا اور مجھے قافلے سمیت گارو بستی میں آنے کی دعوت دے رہا تھا۔ میں نے تعجب کی نظروں سے بوڑھے بنجن کی طرف دیکھا اور مجھے تبتی لاما پہلے سے کہیں زیادہ پراسرار نظر آنے لگا۔ ایسے قیامت آفری موسم میں جب پورا علاقہ ہولناک اور لرزہ خیز طوفان کی زد میں تھا اور برف کے تودوں، بڑے بڑے پتھروں اور اکھڑے درختوں سے راستے مسدود ہو گئے تھے، گارو بستی کے سردار زولائی کے ایلچی کی آمد اگر حیرت انگیز تھی تو سردار زولائی کا سندیس اس سے کہیں زیادہ عجیب و غریب اور چونکا دینے والا تھا۔ بھلا سردار کو یہ کیوں کر معلوم ہوا کہ اس بلاخیز طوفان میں غیر ملکیوں کے کسی قافلے نے ویران مندر میں پناہ لی ہے اور ان میں کوئی پنجابی صاحب بھی ہوگا، جبکہ گارو بستی مندر سے 2 دن کی مسافت پر ہے۔ پھر سردار زولائی کی دعوت بھی اسرار میں لپٹی ہوئی تھی کہ وہ گارو بستی میں ہمارا سواگت کرے گا۔ میرا ذہن انہی اسرار میں الجھا ہوا تھا کہ اچانک قبائلی ایلچی نے اٹھ کر میری طرف ہاتھ لہرایا اور اپنی انگلی میرے سینے کی جانب سیدھی کر کے بولا، پنجابی صاحب؟ گویا اس نے مجھے پہچان لیا تھا کہ میں ہی وہ آدمی ہوں جس کی طرف اسے بھیجا گیا ہے۔ میری حیرت کو بھانپ کر مرد اسرار بنجن نے ایک سنسنی خیز انکشاف کیا اور بتایا، ایلچی کہتا ہے 2 دن پہلے سردار زولائی نے ایک انوکھا سپنا دیکھا اور اس سپنے میں ایک قافلے کو، جس میں کچھ بدیسی آدمی بھی شامل تھے، اونچے پہاڑوں پر سفر کرتے اور برف کے طوفانوں میں پھنستے دیکھا۔ پھر وہ قافلہ مندر میں داخل ہوا اور اس میں ایک پنجابی صاحب تھا جس کی صورت سردار کو خاص طور سے دکھائی گئی اور سپنے ہی میں یہ بات اس کے من میں ڈال دی گئی کہ یہی آدمی اس کی مشکل کو آسان کر سکتا ہے۔ سردار زولائی کو سپنے میں پنجابی صاحب کا جو حلیہ دکھایا گیا وہ اس نے اپنے ایلچی کو بتا دیا تھا اور اسی حلیے کے کارن ایلچی نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ میں اس وضاحت پر مزید حیران ہوا۔ اگر سردار زولائی نے فی الواقع کوئی سپنا دیکھا اور مجھے اپنا مشکل کشا سمجھا تو یہ معاملہ بہت ہی حیرت افزا بلکہ گہرے رموز کی نشاندہی کر رہا تھا۔ ایک ایسے قبائلی سردار کا جس نے مجھے کبھی دیکھا نہیں اور میں جسے جانتا تک نہ تھا، ایسا خواب دیکھنا جس میں واقعے کی صحیح منظر کشی کی گئی اور میرا حلیہ صاف صاف دکھا دیا گیا، یقیناً قدرت کی کسی حکمت اور مصلحت سے خالی نہ ہو سکتا تھا۔ جیسا مجھے بعد میں معلوم ہوا، سردار زولائی نہ تو کوئی مذہبی آدمی ہے، نہ زیادہ سپنے دیکھنے کا عادی، بلکہ ایک نیم وحشی اکھڑ قبائلی سردار ہے جسے پہلے کبھی اس قسم کے سپنے سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ یہ اس کی اپنی زندگی کا ایک غیر معمولی خواب تھا جو اس نے ہمارے ویران مندر میں آنے سے 2-3 دن پہلے دیکھا اور جس کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے اس نے اپنے ایلچی بندو کو ہوا اور برف کے طوفان ہی میں ویران مندر کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ میرے ساتھی بھی اس عجیب و غریب خواب پر حیران رہ گئے
عبدل، جو میرے اور بوڑھے بنجن کے درمیان ترجمان کے فرائض ادا کر رہا تھا، کبھی مجھے اور کبھی سردار زولائی کے ایلچی کو دیکھتا، اور کلارا کی نظریں تو کئی منٹ تک بندو پر جمی رہیں، جیسے اس کے دل میں جھانک رہی ہوں۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا کہ قدرت اپنے اسرار عام آدمیوں پر فاش کرتی اور خواب میں انہیں حقیقی مناظر دکھاتی ہے، بلکہ بعض آدمی جن کے ذہن رمز و کنایہ کے غیبی اشارات کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، بڑے صاف اور واضح خواب دیکھ لیتے ہیں جو کسی تعبیر کے محتاج بھی نہیں ہوتے۔ زولائی کو سپنے میں میری واضح شکل اس لیے دکھائی گئی تھی کہ میں اس کی کوئی مشکل حل کر سکتا ہوں۔ میں نے بوڑھے بنجن سے پوچھا، سردار زولائی کی مشکل کیا ہے؟ ایک دیوتا۔ جواب ادھورا اور ناقابل فہم تھا۔ میں نے وضاحت چاہی تو اس نے بتایا، زولائی دیوتا کا خاتمہ چاہتا ہے۔ دیوتا تو پوجا کے لیے ہوتے ہیں اور ان کے گرد دھرم کی اونچی دیواریں کھڑی رہتی ہیں۔ کیا سردار زولائی ادھرمی اور ناستک ہے؟ نہیں، مگر اس دیوتا کا خاتمہ ضروری ہے۔ بزرگ بنجن، میں دھرم ایمان کی باتوں میں الجھنا پسند نہیں کرتا۔ اس دیوتا کا سمبند کسی دھرم سے نہیں۔ بنجن نے انکشاف کیا، وہ وحشیوں کا دیوتا ہے اور میں بھی چاہتا ہوں اسے ختم کر دیا جائے۔ آپ تو دنیا سے الگ تھلگ اس پہاڑی ویرانے میں رہتے ہیں جہاں کوسوں تک آبادی کا نام و نشان نہیں۔ آپ کے اس دیوتا سے کیا دشمنی ہے؟ وہ انسان اور انسانیت کا دشمن ہے۔ اسی کے کارن میں نے دنیا تیاگ دی اور اس ویران مندر میں آ بیٹھا۔ معاملہ بڑی پراسرار صورت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ نہ جانے وہ کس دیوتا کی بات کر رہا تھا جس کے طفیل اسے دنیا چھوڑ کر اس ویرانے میں آباد ہونا پڑا۔ مگر دیوتا وحشیوں کا ہو یا مہذب لوگوں کا، مجھے اس سے کیا سروکار تھا؟ بوڑھا بنجن چند لمحوں کے لیے کہیں کھو گیا، پھر بتانے لگا، اس ویران مندر میں جو 25 برس سے آباد ہے، میری رہائش ایک بھیانک واقعے کا نتیجہ ہے جس میں سردار زولائی میرا ساتھی تھا، مگر آج تک کسی نے میری اور زولائی کی بات پر وشواس نہیں کیا، بلکہ ہم دونوں کو فاتر العقل سمجھا گیا، حتیٰ کہ ہم نے اس واقعے کا ذکر چھوڑ کر خاموشی اختیار کر لی۔ مگر تم لوگ پرانے آثار اور ان جگہوں کو ڈھونڈنے نکلے ہو جہاں پرانے آدمی رہتے تھے۔ تمہیں عجیب و غریب حادثے بھی پیش آئے ہوں گے، اس لیے شاید تم میری باتوں پر وشواس کرو۔ پھر سردار زولائی نے تمہارے بارے میں سپنا بھی دیکھا ہے۔ وہ سپنا اسے بھگوان نے دکھایا اور یہ بات اس کے من میں ڈال دی ہے کہ تم اس لانتی دیوتا کا خاتمہ کرو گے۔ جب ہی میں تمہیں اپنی ہولناک کہانی سنانا چاہتا ہوں جس کے باعث میں دنیا چھوڑ کر اس ویرانے میں آ بیٹھا۔ سب لوگ ہمتن گوش ہو گئے۔ باہر ابھی تک برف اور ہوا کا طوفان گزر رہا تھا۔ وحشی ہوائیں گھاٹیوں، وادیوں، پہاڑیوں، گلیوں، دروں اور گہری کھائیوں میں کسی برہنہ سر بیسوا کی طرح بین کرتی اور چیختی چلاتی پھر رہی تھیں۔ دور دور دھماکے ہو رہے تھے جن سے دھرتی کانپ اٹھتی تھی۔ کالا اندھیرا اگرچہ ہلکا ہو گیا مگر دن کا اجالا ابھی تک اندھیرے کی گرفت میں تھا۔ ہوا کے وحشی تھپیڑوں میں برف اڑتی پھر رہی تھی اور باہر ابھی تک شور محشر بپا تھا، مگر ہڈیوں میں اتر جانے والی اس سردی میں مندر کا بڑا کمرہ جہاں ہم لوگ مرد اسرار بنجن کے ارد گرد جمع تھے گرم تھا اور آتش دان میں کوئلے دہک رہے تھے۔ اس نے اپنی لرزہ خیز کہانی کا آغاز یوں کیا، یہ 25 برس پہلے کی بات ہے جب مجھ میں جوانی کا کسبل تھا اور میں معمولی حادثوں اور خطروں کو خاطر میں نہ لاتا تھا۔ ان دنوں مجھے گارو قبیلے کے سردار سے ایک ضروری کام آ پڑا۔ گارو قبیلہ ہماری بستی سے 3 دن کی مسافت پر تھا۔ ابھی میں روانگی کی تیاری کر رہا تھا کہ خبر ملی سردار کا نوجوان بھتیجا زولائی ایک قریبی بستی میں آ کر ٹھہرا اور کل گارو قبیلے کی طرف واپس جا رہا ہے۔ میں زولائی کو اور زولائی مجھے جانتا تھا۔ سوچا نہ صرف سفر میں ساتھ رہے گا بلکہ زولائی اپنے چچا سے میری سفارش کر دے گا تو وہ کام سے انکار نہ کر سکے گا۔ سردار اپنے نوجوان بھتیجے سے بڑا پیار کرتا تھا کیونکہ اس کے بعد وہی قبیلے کا سردار بننے والا تھا۔ میں اسی دن زولائی سے جا ملا اور جب اسے پتا چلا کہ میں بھی اس کے چچا سے ملنے گارو بستی جا رہا ہوں بڑا خوش ہوا۔ وہ بلا کا بہادر اور اکیلا 8-10 آدمیوں پر بھاری تھا۔ مجھ پر بھی جوانی کا عالم تھا۔ دوسرے دن ہم سویرے ہی گارو بستی کی طرف چل دیے۔ آسمان پر ہلکے ہلکے بادل اڑتے پھر رہے تھے، ہوا بھی خوشگوار تھی اور دن بھی سہانا تھا۔ ہم بڑے مزے سے باتیں کرتے چلتے رہے۔ ایک جگہ دوپہر کا بھوجن کرنے کے لیے ٹھہرے اور پھر چل دیے۔ ہمیں اگر فکر تھی تو اس پہاڑی ندی کی جو راستے میں پڑتی اور بڑی خطرناک تھی کیونکہ ندی پہاڑوں کے درمیان ناگن کی طرح بل کھاتی گزرتی اور پانی کا بہاؤ بھی تیز تھا۔ ہم اسے شام کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہی پار کر لینا چاہتے تھے مگر موسم کو بدلتے دیر نہیں لگتی۔ ابھی ہم ندی سے دور تھے
کہ کالے بادل امڈ آئے اور برکھا ہونے لگی۔ ایسا اندھیرا چھا گیا کہ دن کے سمے شام کا سا جھٹپٹا لگ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد برکھا تو تھم گئی مگر اندھیرا نہ چھٹا۔ اندھیرا اتنا گہرا اور کالا تو نہ تھا جتنا کل سے ان پہاڑوں پر چھا رہا تھا، پھر بھی عجیب سا تھا، جیسے چاروں طرف تمبو تان دیے گئے ہوں۔ اندھیرے میں گہری، چوڑی اور تیز رفتار ندی کو پار کرنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ زولائی نے کہا، اگر ہم 2-3 میل کا چکر کاٹ کر ذرا اوپر کی طرف وادی میں جا نکلیں تو اندھیرے میں بھی ندی پار کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پانی کا بہاؤ تیز اور خطرناک نہیں۔ میں نے حامی بھر لی۔ پھر ہم نے راستہ بدل دیا اور بادلوں کے بھیانک اندھیرے میں جو پل پل گہرا اور کالا ہوتا جا رہا تھا، نہ جانے کتنا سفر طے کر لیا مگر ندی تک نہ پہنچے۔ دوسری بپتا برکھا کی شکل میں اتری، اور ایسی تیز اور شدید تھی وہ برکھا کہ ہمیں ایک غار میں پناہ لینا پڑی۔ رات بھی وہیں گزار دی۔ چھاجوں پانی برس رہا تھا۔ پو پھوٹنے کے سمے برکھا رکی۔ دوسرے دن غار سے نکلے تو موسم بڑا خراب تھا۔ بادلوں کا گہرا اور بھیانک اندھیرا من میں ہول ڈال رہا تھا اور کچھ سوچتا نہ تھا کہ کدھر جائیں۔ زولائی راستہ کھو چکا تھا، پھر بھی ہم اندازہ کر کے ایک طرف ہو لیے اور پہاڑوں کے درمیان کسی راستے کے بغیر چلتے رہے، مگر حیران تھے کہ ندی کہاں گئی۔ گارو بستی ندی کے اس پار 2 دن کی دوری پر تھی، مگر نہ سفر ختم ہوتا تھا نہ ندی دکھائی دیتی تھی۔ پھر بھی ہم آگے بڑھتے رہے اور اس منحوس اندھیرے میں دوسرا دن بھی سفر میں بیت گیا۔ تھکے ماندے ایک چٹان کے دامن میں لیٹ گئے اور وہیں رات کاٹی۔ کالا دن پھر شروع ہوا اور اس کے ساتھ ہمارا سفر بھی۔ یہ تو ہم سمجھ گئے تھے کہ اندھیرے میں راستہ بھول چکے اور بھٹکی ہوئی قسمت کی طرح بھٹکتے پھر رہے تھے، مگر حیرت اس بات پر تھی کہ ان 2 دنوں میں نہ کوئی بستی ملی نہ کوئی گاؤں دکھائی دیا جہاں سے کسی راستے کا کھوج ملتا۔ منحوس اندھیرے میں یہ بھی پتہ نہ چلتا تھا کہ پورب کدھر اور پچھم کدھر ہے۔ سورج بادلوں کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ تیسرا دن بھی پہاڑوں کے درمیان بھٹکتے گزر گیا اور وہ خوراک بھی ختم ہو گئی جو ساتھ لے کر چلے تھے۔ اب نہ منزل تھی نہ خوراک، بس سفر ہی سفر تھا۔ نہ اندھیرا چھٹتا تھا نہ پورب پچھم کا پتہ چلتا تھا۔ یہ بھی علم نہ تھا ہم کس طرف جا رہے ہیں، مگر نامعلوم سفر جاری تھا اور کسی بستی تک پہنچنے کی دھن میں چلتے رہے۔ اچنبھا یہ تھا کہ اس سفر میں ہمیں کوئی بستی نہ مل سکی، کوئی راہی نظر نہ آیا۔ ہاں، منحوس اندھیرا قسمت کی سیاہی بن کے ہمارے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ چوتھے دن جو سفر شروع ہوا وہ ہمارے نزدیک واپسی کا سفر تھا، مگر کئی دن کے بعد ایک پہاڑی ویرانے میں پہنچ گئے جس کے ساتھ ہی ایک طویل ریگستان دیکھ کر ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ کس جادو نگری میں آ گئے ہیں۔ سطح سمندر سے ہزاروں فٹ کی بلندی پر اونچے پربتوں کے درمیان یہ ریگستان قدرت کا ایک عجوبہ تھا۔ پہلے ہم دونوں میں سے کسی نے پہاڑوں پر صحرا کا منظر نہ دیکھا تھا۔ اب تو مجھے اس بارے میں بہت سی معلومات حاصل ہو چکی ہیں اور میں جانتا ہوں پربتوں کی دنیا میں چشمے، جنگل، ویرانے، صحرا، سورگ اور نرگ سب کچھ ہوتا ہے، مگر 25 برس پہلے میں پہاڑوں کے دیس میں حد نظر تک پھیلا ریتیلا میدان بلکہ ریت کا سمندر دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ اسی ریگستان کے کنارے پہاڑی ویرانے میں کئی دن کے بعد سورج بادلوں کی اوٹ سے نکل آیا۔ اندھیرا جاتا رہا اور پتہ چلا کہ جنوب مشرق کی بجائے ہم شمال مغرب کی طرف سفر کرتے رہے ہیں۔ اب ہم واپسی کے بارے میں سوچنے لگے، مگر بھوک پیاس سے نڈھال ہو رہے تھے۔ ایک ویران پہاڑی کی بلندی پر چڑھ کے ادھر ادھر نظر ڈالی تو پورب کی سمت کئی میل دور ایک پربت پر جنگل دکھائی دیا۔ سوچا ضرور وہاں پانی کا کوئی چشمہ ہوگا، شاید کھانے کو جنگلی پھل بھی مل جائیں۔ دکھن کی طرف واپسی سے پہلے ہم نے یہی بہتر سمجھا کہ اس جنگل کا رخ کریں اور واپسی کے سفر کے لیے کچھ خوراک کا بندوبست کریں۔ اس پہاڑی ویرانے سے جنگل کوئی 4-5 میل تھا اور ایک چٹان پہاڑوں کے درمیان یوں سر اٹھائے کھڑی تھی جیسے کوئی زرافہ اپنی لمبی گردن اٹھائے آکاش کو دیکھ رہا ہو۔ اس جنگل کے پیچھے ہرے بھرے پہاڑوں کے کئی سلسلے دکھائی دے رہے تھے۔ صحرا اور ویرانے کو چھوڑ کر ہم جنگل کی سمت ہو لیے۔ کئی دن سے ہم نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ پیاس مٹانے کے لیے درختوں کے پتے یا گھاس چوستے رہے تھے۔ شاداب پربت کا جنگل ابھی 1.5-2 میل دور تھا اور ہم اونچے نیچے ٹیلوں سے گزر رہے تھے کہ ناگہاں ایک ٹیلے کی اوٹ سے 27-28 وحشیوں کا ہجوم ہم پر ٹوٹ پڑا جو خطرناک بھالوں سے مسلح تھا۔ ان لوگوں نے ہمیں بے بس کر دیا۔ زولائی 20 برس کا نوجوان اور چیتے کی مانند پھرتیلا اور طاقتور تھا۔ میں کوئی 40-41 سال کا مضبوط آدمی تھا، مگر لگاتار سفر کی تھکان اور بھوک پیاس نے ہمیں نڈھال کر دیا تھا۔ زولائی نے جھگڑا کرنے کی بجائے بھالا پھینک دیا
اور मुंह की तरफ हाथ ले जाकर इशारे से बताया कि हम भूखे हैं। वहशी हमें जानवरों की तरह हाँकते हुए शुमाल मशरिक की जानिब चल दिए और सरसब्ज पहाड़ों से घिरी एक बस्ती में ले आए, जहां बीसियों झोंपड़े और घरौंदे थे। बस्ती वालों ने हमें देखकर खुशी के नारे लगाए। मैं और जोलाई ना उनकी बोली समझते थे, ना उनके नारों जीकारों का कारण जान सके। सरदार के हुक्म पर हमें एक अजीबो गरीब पहाड़ी बंदी घर में पहुंचा दिया गया, और ऐसा भयानक था वो बंदी घर के चारों तरफ ऊंची थमखम चट्टानें दीवारों की मानिंद खड़ी थीं, जिन्हें उबूर करना इंसानी ताकत से बाहर था, क्योंकि उनकी ऊंचाई 150-200 फुट से कम ना थी। उन थमखम चट्टानों से घिरा हुआ वो कुदरती बंदी घर 2-2.5 फरलांग का एक कुंडल या दायरा था, जिसका दहाना एक भारी पत्थर से खुलता और बंद होता था, जिसे कई वहशी मिलकर धकेलते थे। उस बंदी घर की चट्टानों में कुछ खोखले गार थे जो कैदियों की रिहाइश के काम आते थे। ये देखकर हैरत हुई कि वहां 5 बंदी और भी थे, 2 गोरे अंग्रेज और 3 बंगाली। हमें जो कसीली रोटी दी गई वो किसी दरख्त या घास की जड़ें कूट पीस कर तैयार की गई थी, मगर पानी ठंडा और मीठा था। बंगाली कैदियों से यह सुनकर हमारा लहू खुश्क हो गया कि ये वहशी लोग किसी खौफनाक देवता की पूजा करते हैं और उसके त्यौहार पर आदमियों की कुर्बानी देते हैं। हम लोगों को भी इसीलिए बंदी बनाया गया था कि त्यौहार पर देवता की भेंट कर दिया जाए। अब हमें मामले की संगीनी का एहसास हुआ और मारे गम के कलेजा मुंह को आने लगा। कुदरत ने हमें मजबूर और बेबस कर दिया था। कई दिन के सफर और भूख प्यास ने हमारे जिस्मों की शक्ति छीन ली थी। अब हम निहत्ते भी थे और इतने वहशियों के हुजूम में कुछ न कर सकते थे। मजबूरी और बेबसी की हालत में जिस तरह आदमी अपने आप को हालात या किस्मत के रहमो करम पर छोड़ देता है, उसी तरह हम भगवान को याद करने लगे। हमारी तरह गोरे और बंगाली असीर भी बड़े उदास और दुखी थे, मगर हम 7 बंदी मिलकर भी कुछ न कर सकते थे। 5वें दिन वहशियों ने हमें बंदी घर से निकाला। यह उनके त्यौहार का दिन था। 7 कैदियों को मजबूत रस्सियों से बांध लिया गया, जो किसी दरख्त के रेशे से तैयार की गई और इस कदर सख्त थी कि लोहे के तारों की तरह जिस्मों में खुभ रही थीं। वहशी हमें अपने घेरे में लेकर, क्योंकि हमारी तरफ दर्जनों भाले तने हुए थे, जुलूस की शक्ल में गाते बजाते उत्तर के ऊंचे पर्वतों की जानिब हो लिए। देवता का मंदिर या आस्थान एक बहुत बड़े ज्वालामुखी के पहलू में था। चंद मील का सफर करके हम ऊंची ऊंची सतूनुमा चट्टानों और घाटियों के सामने पहुंच गए, जो 300-350 फुट ऊंची थीं। उन्हीं चट्टानों की एक जानिब बुलंदो बाला ज्वालामुखी था, जिसके दहाने से धुआं निकलता रहता। देवता के आस्थान पर वहशियों का एक और बहुत बड़ा हुजूम था, जो हमें देखकर उछलने कूदने और शोर मचाने लगा। मालूम हुआ कि देवता अपने आस्थान और ऊंचे ज्वालामुखी की पिछली वादी में रहता है, और वहशी सिर्फ मंदिर के एक दहाने से उस समय उसके दर्शन करते हैं जब वो भेंट लेने के लिए अपने आस्थान की कुर्बान गाह में आता है। ये इंकिशाफ बड़ा लर्जा खेज था कि हम किसी जिंदा और आदमखोर देवता का लुकमा बनने वाले हैं। हमारी हालत उन पंछियों की सी थी जिनके पर नोच लिए गए हों और जिन्हें किसी खूनख्वार जंगली बिल्ले के मुंह में दिया जा रहा हो। देवता के आस्थान या मंदिर के सामने एक लंबी और ऊंची चट्टान दीवार की तरह हाइल थी। उसकी दाईं और बाईं जानिब से अंदर जाने का रास्ता था। हमें दाईं तरफ से अंदर ले जाया गया तो हम ये देखकर शशदर रह गए कि वो आस्थान या मंदिर एक मुहीब चौड़ी गली पर मुश्तमिल था, जिसके दोनों किनारों पर भारी और बुलंदो बाला थमखम चट्टानें अजीम सुतूनों की मानिंद खड़ी थीं। हम ये अंदाजा ना लगा सके कि वो गली चट्टानें काट कर बनाई गई या कुदरती थी, मगर सामने की दीवार में उस सुरंग का दहाना था जहां से वहशी अपने देवता के दर्शन करते थे। वो दहाना एक भारी पत्थर से बंद कर दिया गया था। हमारे पीछे पीछे देवता के पुरोहित, कैदियों के रखवाले और बहुत से वहशी गली में पहुंच गए, जिनकी तादाद 100 के लगभग थी। बाकी वहशी आस्थान के बाहर ही शोर मचाने और देवता के दर्शन का मुतालबा करने लगे। अचानक मंदिर की अगबी वादी में एक ऐसी लर्ज़ाखेज़ चिंगार सुनाई दी जैसे बिजली के कोड़े कड़कते और गरजते हैं। मैंने जीवन में ऐसी भयानक चिंगार कभी ना सुनी थी, ना ऐसी खौफनाक और दहशत अंगेज आवाज का तस्वुर ही किया था, क्योंकि शेर की धाड़ और हाथी की चिंगार उसके सामने हेज थी, जिसे सुनकर वहशियों ने खुशी का नारा बुलंद किया कि देवता अपनी भेंट वसूल करने आ रहा है। वो खौफनाक आवाज बिजली के सनसनाते और कड़कते कोड़े की तरह हमारे जिस्मों में उतर गई और खून नब्जों में मुंजमद होने लगा। 7 कैदियों को सुरंग के दहाने पर ले जाकर रस्सियां खोल दी गईं और बैक वक्त 20-22 भालों की अनियां हमारे जिस्मों से आ लगीं। देवता की चिंगार सुनकर एक पुरोहित हाथ में पत्थर का प्याला लिए नमूदार हुआ।
उस प्याले में गरम गरम इंसानी लहू था जिसे वो बारी बारी सब कैदियों पर छिड़कने लगा। गोया हमें देवता की कुर्बानी के लिए तैयार किया जा रहा था। आस्थान की दीवार के अकब में जहां कुर्बान गाह थी, देवता की भयानक चिंगाड़े यूं बुलंद हो रही थी जैसे पानी से भरे हुए दो बादल आपस में टकरा रहे हों। जवाब में वहशी भी शोर मचा रहे थे। खून के छिड़काव की रस्म अदा करने के बाद पुरोहित के इशारे पर 7 वहशियों ने मिलकर सुरंग के दहाने का भारी पत्थर एक तरफ धकेल दिया तो बामुश्किल 3 फुट चौड़ा और 19-20 फुट ऊंचा एक झीलनुमा दहाना खुल गया। उस दहाने के पीछे एक ढलान सुरंग कुर्बान गाह में उतरती थी जहां देवता को भेंट दी जाती थी। मगर उस झरीनुमा दहाने से जो मंजर मैंने देखा वो मरते दम तक नहीं भूल सकता। सुरंग से 60-70 फुट नीचे कुर्बान गाह में एक अजीबुल खलकत, लंबा धड़ंगा, मुहीब और अजीम जानवर या इफरीत खड़ा था जो हाथी से 5 गुना बड़ा मगर इंतहाई मकरूह और भयानक था। उसकी गर्दन और दुम गिरगिट की तरह लंबी और खौफनाक थी। दुम समेत वो 80-90 फुट तवील था। शक्ल जंगली सांडे से मिलती जुलती थी मगर जंगली सांडे या किरला उसके एक नाखून के बराबर था। कद के मुकाबले में मुंह छोटा लेकिन आरीनुमा, लंबे लंबे तेज नोकीले दांतों से भरा हुआ था जिसे देखकर बदन में खौफ की सर्द लहर तैर जाती थी। ऐसे अजीम जुस्से वाला, खौफनाक और भयानक इफरीत मेरी क्या किसी की नजर से भी नहीं गुजरा होगा। दहाना खुलते ही वो देवनुमा इफरीत फिर चिंगाड़ा। पुरोहित ने फौरन सींग फूंका और 4 वहशियों ने दोनों गोरों को बारी बारी कुर्बान गाह में फेंक दिया। देवता ने उन बदनसीबों को फजा ही में दबोच कर निगल लिया। ये मंजर इतना डरावना और दहशतनाक था कि बेख्तियार हमारी चीखें निकल गईं जो वहशियों के जीकारों में दब कर रह गईं, क्योंकि जब इफरीत ने बारी बारी दोनों गोरों को अपने गिरगिटनुमा पेट में उतार लिया तो वहशियों ने खुशी के नारे बुलंद किए थे। ये इंसानी कुर्बानी का ऐसा हौलनाक और संगदिलाना नजारा था जिससे ज्यादा बेरहमी और सफाकी का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं क्योंकि इंसान की बेबसी और कुर्बानी का यह भयानक मंजर देखने की हिम्मत नहीं रखता था। गोरों के बाद तीनों बंगाली भी बारी बारी देवता के आगे फेंक दिए गए और उसके जहन्नुमी पेट में उतर गए। मगर 5 आदमियों को हड़प कर जाने के बाद उसका दोज़ख भरा ना था और वो लर्जा खेस चिंगाड़ों के साथ मजीद कुर्बानी मांग रहा था। अब मेरी और जोलाई की बारी थी और ठीक उस लम्हे जब वहशी मुझे उठाने और कुर्बान गाह में फेंकने के लिए आगे बढ़े, एक हौलनाक गरज बुलंद हुई जो देवता की चिंगाड़ से मुख्तलिफ और लर्जा देने वाली थी। वो गरज ज्वालामुखी की थी जिसके साथ ही धरती कांपने लगी। पहाड़ की चोटी से उड़ता हुआ एक भारी पत्थर सीधा देवता के जिस्म पर गिरा। अगर वो पत्थर किसी इंसान या जानवर पर गिरता तो उसकी हड्डियां टूट जाती, लेकिन उस खूनी इफरीत पर इसके सिवा और कोई असर ना हुआ कि उसने सिर्फ चिंगाड़ कर अपनी बरहमी का इजहार किया। ज्वालामुखी की दूसरी गरज इतनी दहशत अंगेज थी कि पुरोहित, रखवाले और वहशी सब कांप उठे क्योंकि धरती उनके कदमों तले झटके खा रही थी। पुरोहित अपना वजन कायम ना रख सका और गिर पड़ा मगर फौरन उठकर बाहर भागा। उसके पीछे पीछे सारे वहशी भोंचाल भोंचाल पुकारते भाग निकले। वो रखवाले भी जो भाले उठाए हमारी चौकीदारी कर रहे थे आस्थान से निकल गए। सिर्फ 4 वहशी रह गए जिन्हें हमारी हिफाजत के लिए छोड़ दिया गया था। जोलाई ने उस मौके पर हैरत अंगेज फुर्ती दिखाई और 2 वहशियों को उठाकर कुर्बान गाह में फेंक दिया। दोनों देवता का लुकमा बन गए। बाकी 2 भी हमें पकड़ने और संभालने की कश्मकश में अपने अंजाम को पहुंचे। उनमें से एक जोलाई के हत्थे चढ़ा, दूसरे को मैंने कुर्बान गाह में लुढ़का दिया। फिर हमने 2 भाले उठाए और आस्थान की गली में भागे। लर्जा खेस भोंचाल जारी था। धरती झटके पर झटके खा रही थी। ज्वालामुखी लावा और पत्थर उगल रहा था जिसकी बौछार से बचने के लिए वहशी मैदान की तरफ भाग रहे थे। हमारे और उनके दरमियान सिर्फ ऊंची और लंबी चट्टान हाइल थी जो गली के सामने दीवार की मानिंद खड़ी थी। जोलाई उसी चट्टान की आड़ लेता एक तरफ खिसकने लगा। मैं उसके पीछे था मगर वहशियों में ऐसी भगदड़ मची थी कि किसी ने हमें चट्टान की ओर से निकलते और पूर्वी पहाड़ों की ढलान पर झाड़ियों में रूपोश होते नहीं देखा। झाड़ियों में छुपते छुपाते जब हम पहाड़ी की दूसरी जानिब उतरने लगे, वहशियों को फिर देवता के आस्थान की तरफ पलटते देखा क्योंकि ज्वालामुखी की गरजदार आवाजें बंद हो गई थीं। भोंचाल थम गया था और कुर्बान गाह में आदमखोर देवता फिर चिंगाड़ने लगा था। पहाड़ी से उतरते ही हम जिस कदर तेज भाग सकते थे भागे और उस लांती मंदिर से दूर होते चले गए क्योंकि खतरा था 4 वहशियों की हलाकत या गुमशुदगी का भेद खुलते ही हमारी तलाश शुरू हो जाएगी। भगवान की दया से
کیونکہ اسی نے ہمیں دوسرا جیون بخشا تھا۔ ہم وحشیوں کے خطرناک حلقے سے نکل آئے اور شام کا اندھیرا پھیلنے تک لگاتار دکن کی سمت بھاگتے رہے۔ ہمارے شریر تھک ٹوٹ کر نڈھال ہو گئے، مگر جیون اتنی انمول چیز ہے کہ آدمی اس کے لیے بڑی سے بڑی تکلیف بھی سہ لیتا ہے۔ رات کو ہم بھوکے پیاسے ہی ایک غار میں چھپ کر سو رہے، سویرے منہ اندھیرے پھر چل دیے۔ اس طرح مسلسل سفر کرتے، جنگلی درختوں کے کڑوے کسیلے پھل یا پتے کھاتے اور جہاں کہیں پانی مل جاتا خوب سیر ہو کر پیتے۔ پورے 15 دن کے بعد اس علاقے میں پہنچ گئے جس کے راستوں اور پہاڑوں کو ہم پہچانتے تھے۔ اس بھیانک سفر کے دوران ہمارے کپڑے تار تار ہو گئے، حلیے بگڑ گئے اور جسم ٹوٹ گئے تھے۔ وہ ندی جسے اندھیرے میں پار کرنے کی خاطر ہم شمال کی طرف نکل گئے اور راستہ بھول گئے، ہمارے سامنے تھی۔ اسے عبور کر کے ہم گارو بستی کی جانب بڑھے اور جب دوسرے دن گرتے پڑتے بستی میں پہنچے، کوئی ہمیں پہچان نہ سکا۔ البتہ زولائی کے چچا نے اسے شناخت کر لیا اور ہماری کہانی سن کر دنگ رہ گیا۔ یہ اس ہولناک سفر کی داستان ہے جس پر کسی سپنے کا گمان ہوتا ہے، مگر وہ کوئی سپنا نہیں، جیون کا ایک ایسا تجربہ تھا جس نے مجھے لرزہ براندام کر دیا۔ کیونکہ اب بھی اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو میرا بدن کانپ اٹھتا ہے اور آدم خور دیوتا کا خیال میرا سکون چھین لیتا ہے، جس سے بھیانک اور خوفناک عفریت میں نے کبھی سپنے میں بھی نہیں دیکھا۔ وہ ہولناک سفر ہمارے بھٹک جانے کا نتیجہ تھا۔ مجھے ان بدنصیب مسافروں کا بھی دھیان آیا جو ہماری طرح راستہ بھول کر وحشیوں کے ہتھے چڑھ گئے اور ان کے آدم خور دیوتا کا لقمہ بن گئے تھے۔ نہ جانے ان کی طرح کتنے بھولے بھٹکے راہی ان مصیبتوں کا شکار ہوتے ہوں گے جو پہاڑی راستوں پر ناگہاں نازل ہوتی ہیں، اور کتنے لوگ بھٹک کر موت کے منہ میں اتر گئے ہوں گے۔ یہی سوچ کر میں نے بھگوان کو وچن دیا کہ اپنا جیون بھولے بھٹکے راہیوں کی سیوا کرنے میں گزار دوں گا اور انہیں راستوں میں نازل ہونے والی ہولناک مصیبتوں اور مشکلوں سے بچانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ میں نے خود دیکھ لیا تھا کہ بھٹک جانے والے مسافر کتنی بھیانک موت سے دوچار ہوتے ہیں۔ چنانچہ میں اپنے خادم کو لے کر بستی سے نکل آیا اور اس ویران مندر میں آباد ہو گیا۔ بعد ازاں 2 لامے بھی میرے ساتھ اس انسانی خدمت میں شریک ہو گئے اور ہم نے اس ویران مندر کی مرمت کر کے اسے اپنے اور بھولے بھٹکے مسافروں کی رہائش کے قابل بنا لیا۔ یہ مندر آسام اور تبت کی طرف سفر کرنے والے رستوں سے کسی قدر دور اور ہٹ کر واقع ہے۔ آس پاس گہری اور خطرناک کھائیوں کی وجہ سے عام لوگ ادھر کا رخ نہیں کرتے، مگر بھولے بھٹکے راہی اکثر ایسے ہی خطرناک مقامات میں پھنس کر جیون سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ پچھلے 25 برس میں ہم نے کتنے ہی مسافروں کی جان بچائی اور سیوا کی ہے جو راستہ بھول کر جوکھوں میں پھنس گئے تھے۔ شام کو جب مندر میں روشنی ہوتی ہے اور کوئی بھولا بھٹکا راہی اس روشنی کو دیکھ کر یہاں پناہ لینے آ جاتا ہے تو ہماری آتما کو سکھ ملتا ہے۔ مگر 25 برس سے ایک دکھ مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے کہ میں یا زولائی جو اپنے چچا کے سورگ باش ہو جانے پر اب گارو قبیلے کا سردار ہے، آج تک کسی مہذب آدمی کو اس آدم خور دیوتا کا وشواس نہیں دلا سکے جس کے بارے میں وحشی عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اس زمانے سے ہے جب یہ دھرتی قائم ہوئی تھی اور اس سمے تک رہے گا جب تک دھرتی قائم ہے۔ اب زولائی نے ایک سپنا دیکھا اور اپنا ایلچی بھیجا ہے۔ وہ تم لوگوں کو اس لیے گارو بستی میں بلا رہا ہے کہ اس آدم خور عفریت کو ختم کرنے کے لیے تمہاری مدد حاصل کرے اور تبت کی طرف سفر کرنے والے مسافروں کو بچائے جو راستہ بھول کر وحشیوں کے ہاتھ لگ جاتے اور دیوتا کے بھینٹ کر دیے جاتے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ مرد اسرار بنجن نے اپنی کہانی ختم کی اور ہم برتائے حیرت میں ڈوب گئے۔ پہاڑی راستوں پر اکا دکا مسافروں کا بھٹک جانا یا قافلوں کا برف، ہوا اور اندھیرے کے طوفان سے دوچار ہونا برفانی پربتوں کے ماحول اور بدلتے موسموں کا طبعی تقاضا ہے۔ البتہ یہ طوفان کبھی معمولی ہوتے ہیں، کبھی شدید، مگر بوڑھے بنجن نے 80-90 فٹ عجیب الخلقت اور گرگٹ نما عفریت کی جو کہانی سنائی وہ بادیوں نظر میں ہمیں بھی انوکھی اور ناقابل یقین معلوم ہوئی۔ ماہرین ارضیات کی تحقیق کے مطابق شروع میں کرۂ ارض پر بڑے بڑے بھاری بھرکم اور عظیم الجثہ جانور موجود تھے جنہیں ڈائناسوری نسل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، مگر 8 کروڑ سال گزرے جب وہ نابود ہو گئے تھے اور ان کے بعد دنیا میں دودھ دینے والے جانوروں کی پیدائش و افزائش کا سلسلہ شروع ہوا۔ صحرائے گوبی سے ڈائناسور نسل کے بعض عظیم الجثہ جانوروں کے طویل ڈھانچے برآمد ہوئے جو انڈے دیتے تھے، مگر یہ سوچنا کہ بنجر اور زولائی نے دور افتادہ پربتوں پر ڈائناسوری نسل کا کوئی جانور دیکھا ہوگا قطعی ناقابل یقین تھا، کیونکہ یہ بھاری بھرکم نسل کروڑوں برس پہلے ختم ہو چکی تھی۔
اور اب روئے ارض پر ہاتھی سے بڑا عظیم الجثہ جانور اور کوئی نہیں۔ پھر جنگلی سانڈے یا کرلے کی شکل و شباہت کہا۔ 80-90 فٹ طویل آدم خور عفریت کیا تھا؟ یوں تو ہم سب لوگ بوڑھے بنجن کی کہانی بڑی دلچسپی سے سنتے رہے تھے، مگر میرے علاوہ پروفیسر ہرش اور کلارا نے کم از کم آدم خور دیوتا پر گہری توجہ دی تھی۔ اب جب وہ اپنی کہانی ختم کر چکا، کلارا نے پروفیسر کی طرف ہاتھ اٹھایا۔ ڈیڈ، تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ دیوتا برونتوسورس ہوگا؟ نہیں، پروفیسر نے جواب دیا۔ برونتوسورس کی لمبائی زیادہ سے زیادہ 60 فٹ مانی جاتی ہے اور وہ سبزی خور جانور تھا۔ تو کیا ایگوانوڈون تھا؟ وہ بھی گوشت نہیں کھاتا۔ میں باپ بیٹی کی گفتگو سن کر حیران رہ گیا۔ وہ ڈائناسوری نسل کے بھاری بھرکم جانوروں کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، جن کا نام و نشان تک 8 کروڑ برس پہلے باقی نہ رہا تھا۔ میں نے کلارا سے پوچھا، کیا تم سمجھتی ہو ڈائناسوری نسل آج بھی دنیا میں پائی جاتی ہے؟ میں امکان کے بارے میں سوچ رہی ہوں ناصر۔ صحرا میں مچھلیاں نہیں ہوتی، پروفیسر نے میری تائید کی۔ جانوروں کی جو نسل دنیا سے ختم ہو چکی، اس کی زندگی کا امکان نہیں، کیونکہ دنیا 8 کروڑ سال آگے بڑھ چکی ہے۔ ہو سکتا ہے جانوروں کی کوئی نسل ڈائناسور کی مشابہت اختیار کر رہی ہو۔ ہم غاروں کے شہر میں یٹی کو دیکھ چکے ہیں، جو شاید انسان اور گوریلے کی مخلوط نسل ہے۔ کلارا کے اس خیال نے ہمیں حیرت میں ڈال دیا اور ہم اس امکان پر غور کرنے لگے، کیا بھاری بھرکم اور گوشت خور جانوروں کی کوئی نئی نسل پروان چڑھ رہی ہے؟ معاملہ انتہائی پراسرار اور حیرت انگیز تھا۔ جہاں تک بوڑھے بنجن کی کہانی اور اس کے بیان کا تعلق تھا، مجھے اس میں کوئی جھول محسوس نہ ہو سکا۔ پھر اصل بات چہرے کی روشنی ہے، جو آدمی کے بیان کی صداقت کو ظاہر کرتی ہے۔ اچانک نیپالی شکاری مورنگ بولا، امکانات پر بحث کرنے کی بجائے کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ اس وحشی قبیلے تک رسائی حاصل کی جائے اور دیوتا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جائے؟ ونڈرفل آئیڈیا! کلارا تڑپ اٹھی۔ میرے اور پروفیسر ہرش کے دل میں بھی اس عجیب الخلقت درندے کو دیکھنے کا شوق کروٹیں لینے لگا، اور اسی شوق تجسس میں نے بوڑھے سے پوچھا، بزرگ بنجن، کیا سردار زولائی اس مقام تک ہماری رہنمائی کر سکتا ہے جہاں آدم خور دیوتا کا مندر ہے؟ یہ سنتے ہی اس کی آنکھیں چمک اٹھیں اور مسکراتے لہجے میں کہنے لگا، مجھے خوشی ہے کہ 25 برس کے بعد کسی نے تو میری بات پر وشواس کیا۔ کسی کو تو خیال آیا کہ بنجن جھوٹ نہیں کہتا، ورنہ میں نے جس پڑھے لکھے آدمی کو دیوتا کے بارے میں بتایا، اس نے یہی جواب دیا کہ دنیا میں اتنے بڑے جانور یا دیو نما عفریت کا کوئی وجود نہیں۔ شاید تم نے کوئی سپنا دیکھا ہوگا، مگر آج میرے من سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ شاید بھگوان تمہارے ذریعے سنسار کو اس پاپی اور خونی دیوتا سے مکتی دلائے۔ سردار زولائی تمہاری رہنمائی کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے وہ راستے یاد رکھے ہیں جن پر ہم نے 25 برس پہلے سفر کیا تھا، اور زولائی ان بہادر مردوں میں سے ہے جو اپنے انتقام کو کبھی نہیں بھولتے۔ ایک پل ٹھہر کے بنجن پھر بولا، دنیا میں احمق، ناسمجھ اور جھگڑالو زیادہ ہیں، مگر عقل مند، دیالو اور نیائے کرنے والے تھوڑے ہیں۔ پھر بھی چرچا انہی لوگوں کا ہوتا ہے جو نیائے کرتے اور دنیا کو بھلائی کی راہ دکھاتے ہیں۔ تم بھی ان نردوش مسافروں کا نیائے کرو گے جو راستہ بھٹک کر وحشیوں کے ہاتھ لگے اور آدم خور دیوتا کے پیٹ میں اتر گئے۔ بنجن کی اپنی زندگی بھولے بھٹکے مسافروں کی مدد کرتے اور انہیں راستہ دکھاتے گزر رہی تھی، مگر وہ 25 سال سے ان لوگوں کی راہ دیکھ رہا تھا جو انسانی قربانی کا وحشیانہ سلسلہ ختم کرنے کے لیے اس کی بات پر یقین کرتے اور دیوتا کو اس کے اعمال کی سزا دیتے۔ ہم ایک ایسے عجیب الخلقت درندے کا مشاہدہ کرنے میں دلچسپی رکھتے تھے جو حجم اور حیت کے اعتبار سے ڈائناسوری نسل کا جانور معلوم ہوتا، اور جس کی دریافت حیاتیات کے ایک نئے سلسلے کی دریافت ہو سکتی ہے کہ زندگی پھر ماضی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اگر ہم دنیا کو 80-90 فٹ طویل گرگٹ نما درندے سے روشناس کرا سکیں تو یہ ایک ایسا عظیم کارنامہ ہوگا کہ مہذب دنیا میں تہلکہ مچ جائے گا، اور ارضیات و حیاتیات کے ماہرین ہمیں اس بات پر خراج تحسین پیش کریں گے۔ مگر مرد اسرار بنجن دیوتا کا خاتمہ چاہتا ہے۔ اس کی گفتگو نے ایسا جوش و خروش پیدا کر دیا کہ شمشیر جنگ اور مورنگ بھی اس مہم میں حصہ لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ تبند شکاری اور مہم جو ہیں، پھر ان کے پاس 12 بور کی 2 بندوقیں، ایک 30 اسپرنگ فیلڈ جس میں 4 کارتوس بھرے جاتے ہیں، اور کارتوسوں کی کافی مقدار ہے۔ ہمارے پاس بھی طاقتور رائفلیں اور ایمونیشن موجود ہے۔ شمشیر جنگ کے نزدیک یہ اتنا اسلحہ ہے
کہ ہم دیوتا کے ساتھ اس کے وحشی پجاریوں کے بھی پرخچے اڑا سکتے ہیں۔ اچانک کلارا نے ایک عجیب خیال ظاہر کیا، کیوں نہ ہم اس درندے کو زندہ گرفتار کر کے لائیں؟ غاروں کے شہر میں اس نے یٹی کو بھی زندہ گرفتار کرنے کی بات کی تھی۔ میں نے پوچھا، درندے کو گرفتار کر کے کیا کرو گی؟ اسے انگلستان یا جرمنی کے کسی چڑیا گھر میں بھیج دیں گے۔ ابھی اس نے انگلستان اور جرمنی کا نام ہی لیا تھا کہ مورنگ نے انکشاف کیا، انگلستان اور جرمنی میں تو آج کل جنگ ہو رہی ہے، بحری راستے بھی مخدوش ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر میں، کلارا، پروفیسر ہرش اور اسٹیلا سونیا بیک وقت اچھلے۔ انگلستان جرمنی کے درمیان جنگ کی خبر ہمارے ذہنوں میں بجلی بن کے گری تھی۔ جنگ کب شروع ہوئی؟ کیا آپ کو خبر نہیں؟ مورنگ کا لہجہ تحیر آمیز تھا۔ 14 مئی سے دونوں ملک ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما ہیں۔ جرمن فوجوں نے یورپ کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ سنا ہے کیسر ولیم ہندوستان پر بھی حملہ کرے گا تاکہ انگریزوں کو یہاں سے نکال دے۔ برٹش انڈیا میں جرمن باشندوں کے متعلق پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ دہلی میں 2 جرمنوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ اس اطلاع نے ہم سب کو پریشان کر دیا۔ دراصل 3 مئی کو ہم شمال مشرقی سرحدی ایجنسی کے ڈاک بنگلے سے نکلے تو مہذب دنیا سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا تھا، اور 14 مئی کو شروع ہونے والی جنگ کے بارے میں کوئی خبر نہ سن سکے تھے۔ اب سنی تو ذہنوں میں دھماکے سے ہونے لگے، کیونکہ پروفیسر ہرش کا تعلق دونوں ملکوں سے تھا۔ مورنگ نے میری پریشانی کو بھانپ لیا۔ غالباً آپ کے دوست جرمنی سے تعلق رکھتے ہیں۔ بے شک، پروفیسر ہرش جرمن محقق ہیں، میں نے جواب دیا، مگر یہ کافی عرصے سے انگلستان کی شہریت اختیار کر چکے اور اپنی بیوی کے ہمراہ لندن میں رہائش رکھتے ہیں۔ مسز اسٹیلا سونیا انگریز ہے۔ آج کل دونوں میاں بیوی اپنی بیٹی سمیت برٹش پاسپورٹ پر سفر کر رہے ہیں۔ رات جب میں مس کلارا ہرش سے آپ کا نکاح پڑھانے لگا، سمجھ گیا تھا ہرش جرمن نام ہے، مگر اس خوشی کی محفل میں جنگ کا ذکر مناسب نہ سمجھا۔ یہ بھی خیال تھا آپ لوگوں نے خبر سن لی ہوگی۔ خبر تو ابھی سنی ہے، لیکن جنگ کوئی اچھی بات نہیں۔ پروفیسر ہرش جو ابھی تک خاموش تھا اپنا فلسفہ بیان کرنے لگا۔ 2 مساوی قوتوں کا لازمی نتیجہ جنگ ہوتا ہے۔ 2 مساوی قوتوں کا لازمی نتیجہ امن بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ امن کے لیے طاقت کا توازن ضروری ہے۔ کلارا نے میری حمایت کی اور کہا، جب توازن بگڑتا ہے جنگ ہوتی ہے، مگر اس وقت ہمارا مسئلہ جنگ نہیں کچھ اور ہے۔ بزرگ بنجن نے عجیب الخلقت درندے کی کہانی سنائی ہے اور سردار زولائی کا ایلچی ہمارے جواب کا منتظر ہے۔ اس نے بڑی عقل مندی سے بات کا رخ پلٹ دیا۔ شاید جانتی تھی کہ انگریز بیوی اور انگلستان کی شہریت بھی کیسر ولیم کی حکومت سے پروفیسر ہرش کی وفاداری ختم نہیں کر سکتی، اور بہتر یہی تھا کہ جنگ کی بات کو طول نہ دیا جائے۔ ہمارے ذہن ایک بار پھر وحشیوں کے آدم خور دیوتا کی طرف منتقل ہو گئے۔ پروفیسر ہرش شروع ہی سے 80-90 فٹ لمبے درندے میں گہری دلچسپی لے رہا تھا۔ اس درندے کا تعلق نہ جرمنی سے تھا نہ انگلستان سے، بلکہ حیاتیات اور جانوروں کی کسی پرانی یا نئی نسل سے تھا، جس کے بارے میں تحقیق تاریخ و آثار کے ایک ماہر کی حیثیت میں بھی ضروری تھی۔ وہ فیصلہ کن انداز میں بولا، ہم سردار زولائی سے ملاقات کریں گے۔ اس کا مطلب یہ تھا وہ نئی مہم کا فیصلہ کر چکا، اور میں اس بات پر حیران تھا کہ عجیب الخلقت درندے کی تلاش و دریافت میں غاروں کے شہر سے بھی زیادہ دلچسپی لے رہا تھا۔ کلارا بھی یہی چاہتی تھی کہ نئی مہم ضرور سر کی جائے۔ شمشیر جنگ اور مورنگ کی ہمراہی ہمیں تقویت دے رہی تھی۔ میں نے عبدل سے پوچھا، کیا آسامی قبائل نئے سفر میں ہمارا ساتھ دیں گے؟ عبدل نے بتایا، انہیں 2 مہینوں کے لیے ملازم رکھا گیا تھا اور ابھی پورا 1 مہینہ باقی ہے۔ پھر بھی میں نے کہا کہ ان سے پوچھ لے، شاید وہ کسی دیوتا کے خلاف ہماری مہم میں شریک ہونا پسند نہ کریں۔ میں نے یہ احتیاط اس لیے مد نظر رکھی کہ ہمارے قبائلی ملازم بھی بھوت پریت کی پوجا کرتے اور توہم پرستی کا شکار ہیں، مگر عبدل نے انہیں نئے سفر کی خبر سنائی اور بتایا وحشیوں سے لڑائی بھی ہوگی، تو کسی نے ہمارے ساتھ جانے سے انکار نہ کیا، بلکہ اس بات پر خوش ہوئے کہ ایک آدم خور دیوتا کے خلاف مہم میں شریک ہوں گے۔ دراصل ہم ان کے ساتھ ملازموں کی بجائے دوستوں کا سا سلوک کر رہے تھے۔ وہ اس طاقت سے بھی اچھی طرح آگاہ ہیں جو آتشی اسلحے کی صورت میں ہمارے ساتھ ہے۔ علاوہ ازیں کوکی سردار کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، جو چلتے پھرتے آدمیوں کو غائب کر دینے کی شہرت رکھتا اور انہیں ڈراتا دھمکاتا رہا تھا، مگر میں نے اس کے جادو کو توڑ دیا اور مقابلے میں اس کو شکست دی تھی۔ جبکہ قبائلیوں کا خیال تھا وہ پراسرار طاقتوں کا مالک ہے اور کوئی شخص اس پر فتح حاصل نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنے قبائلی ساتھیوں کو اس کے ہر شر سے محفوظ رکھا تھا
اور انہیں یقین ہے کہ آئندہ بھی ہر خطرے سے بچاؤں گا۔ ان معاملات کے بعد سردار زولائی کے ایلچی بندو کو اطلاع دے دی گئی کہ ہم نے سردار کی دعوت قبول کر لی ہے اور طوفان تھم جانے کے بعد گارو بستی جائیں گے، جس پر وہ میرے سامنے سجدے میں گر گیا اور بوڑھے بنجن کے حکم پر مندر ہی میں رک گیا تاکہ طوفان رک جانے پر ہمیں اپنی رہنمائی میں گارو بستی لے جائے۔ شمشیر جنگ کا خیال تھا اس مہم میں 1-1.5 مہینہ لگ جائے گا، ممکن ہے کچھ ایسی مشکلات بھی پیش آئیں جو خطرناک ہوں، اس لیے واپسی تک عورتوں کو یہیں چھوڑ دیا جائے یا وہ بہتر سمجھیں تو سرحد پار کر کے آسام کے آخری ڈاک بنگلے میں چلی جائیں۔ مگر اسٹیلا اور کلارا دونوں نے اس خیال کو مسترد کر دیا۔ وہ ہر مشکل اور ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھیں۔ کلارا نے کہا، عورت مرد کے لیے حفاظت کی چھتری ہوتی ہے، عورت ساتھ ہو تو مرد حضرات زیادہ جرأت و شجاعت کا مظاہرہ کرتے اور مشکلات پر قابو پا لیتے ہیں۔ اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ کسی حالت میں بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی، خواہ اس کی جان کو خطرہ ہی کیوں نہ ہو۔ جہاں میں جاؤں گا وہ میرے ساتھ جائے گی، یہی اس کا وعدہ ہے تم سے کہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گی اور میری حفاظت کرے گی۔ اب میں بھی اس کی رفاقت کو اپنی ایک نئی قوت محسوس کرنے لگا اور سمجھتا ہوں وہ ساتھ ہوگی تو میں خطروں سے محفوظ رہوں گا، معلوم نہیں کیوں۔ سفر کے دوران کلارا کی گفتگو اور مختلف اشارات سے میں نے یہی اندازہ لگایا ہے کہ کسی خوفناک طوفان سے بچنے کے لیے کلارا سے میرا ازدواجی تعلق ضروری تھا۔ شاید قدرت ہم دونوں سے کوئی اہم کام لینا چاہتی ہے اور اس لیے ہمیں غیر معمولی حالات میں ایک دوسرے کا شریک حیات بنا دیا گیا ہے۔ وہ ہولناک طوفان جو اس خطے سے گزرا شاید ان طوفانوں میں سے ایک ہو جو دنیا پر تباہی و بربادی لاتے اور اس کا رخ موڑ دیتے ہیں، کیونکہ زمانہ کروٹ لیتا ہے تو دنیا میں کچھ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ قیامت آفرین طوفان ایسے وقت نازل ہوا ہے جب دنیا کی 2 بڑی طاقتیں انگلستان اور جرمنی ایک دوسرے سے نبرد آزما ہو چکی ہیں اور دنیا ایک تبدیلی سے دوچار ہونے والی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ جنگ جو یورپ کے میدانوں میں شروع ہوئی ہے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے اور جنگ عظیم کی شکل اختیار کر لے۔ گویا زمانہ کروٹ بدل رہا ہے، اور جب دنیا پر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے قدرت بعض افراد کو منتخب کر لیتی ہے، اور جنگ ہو یا طوفان اس کے گزر جانے کے بعد تبدیلی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ میرے نزدیک دنیا اور زندگی مسلسل طوفانوں اور تبدیلیوں سے گزر رہی ہے، اور بہادر انسان وہی ہے جو ان کا مقابلہ کرے۔ ہم نے گارو بستی جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر طوفان مزید 7 روز چلتا رہا۔ وحشی ہوائیں غول و بیابانی کی طرح شور مچاتی اور رقص وحشت کرتی رہیں۔ برف نے پورے علاقے کو ڈھانپ لیا، یوں لگتا تھا بہت دور کہیں گلیشیئر ٹوٹ کر بکھر گئے ہیں اور ہوا برف کو اڑائے پھرتی ہے۔ کبھی کبھی دھرتی بھونچال کے جھٹکوں سے لرز اٹھتی اور بطنیں زمین سے سنائی دینے والی گھرر گھرر اور گھمر گھمر کی ہولناک آواز ہم پر دہشت سی طاری کر دیتی۔ مگر سب سے عجیب اور دلوں میں اختلاج پیدا کرنے والا وہ اندھیرا تھا جس نے کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ نہ جانے وہ بادل تھے یا کالے اسرار کے پردے جو سورج کو اپنے غلافوں میں ڈھانپتے جا رہے تھے۔ دنیا روشنی سے محروم ہو گئی اور ہر شخص خوف محسوس کر رہا تھا جیسے قیامت نازل ہونے والی ہو۔ تاریکی نہ صرف اجالے کو بلکہ کائنات کی ہر شے کو نگل لیتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا اندھیرے میں ڈوب رہی ہے، مگر زندگی ایک ایسا چراغ ہے جو کبھی گل نہیں ہوتا اور طوفان میں بھی جلتا اور روشنی دیتا رہتا ہے۔ طوفان کے وہ 7 دن ویران مندر ہی میں بسر ہوئے۔ میں نے کلارا کے ساتھ ہنی مون کی مزید 7 راتیں اسی کمرے میں گزاری جو ہمارے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا۔ بڑا عجیب ہنی مون تھا، نہ دن کو سورج کی روشنی نہ رات کو چاندنی، اور باہر ایک ہولناک طوفان گزر رہا تھا، مگر اس طوفان میں بھی محبت کا دیا روشن تھا۔ ہم ایک دوسرے کی راحتوں سے لطف اندوز ہوتے رہے، اور اس احساس نے ان راحتوں میں کچھ اور لذت و آسودگی پیدا کر دی کہ محبت کی یہ راتیں اور راحتیں ہمیں قدرت نے بخشی ہیں جو شاید ہم سے کوئی بڑا کام لینا چاہتی ہے۔ آخر طوفان تھما جو اس علاقے میں مسلسل 10 روز تک تباہی پھیلاتا رہا تھا، مگر ہم 31 مئی تک مندر ہی میں ٹھہرے رہے کیونکہ طوفان کی تباہ کاریوں سے راستے محدود ہو گئے اور پتھروں، اکھڑتے درختوں اور برف کے تودوں نے جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کر دی تھیں۔ 31 مئی کو سردار زولائی کے ایلچی بندو علاقے کا چکر لگا کے واپس آیا تو اس نے بتایا کہ راستے اگرچہ بند ہو گئے ہیں پھر بھی ہمیں گارو بستی تک لے جائے گا۔ چنانچہ ہم نے 1 جون کو روانگی کا فیصلہ کر لیا، مگر آخری لمحوں میں
مرد اسرار بنجن بھی ہمارے ساتھ جانے پر تیار ہو گیا۔ اس کے ساتھ مندر کے دوسرے باسی بھی ہمارے قافلے میں شریک ہو گئے، اور یہ ایک ایسی عجیب اور مبارک بات ہوئی تھی جس نے ہمارے دلوں کو مزید تقویت بخشی۔ چنانچہ 1 جون کو بندو کی رہنمائی میں ہمارا قافلہ گارو بستی کی طرف روانہ ہوا تو بوڑھا بنجن اور اس کے ساتھی ہمراہ تھے۔ غذا کا محفوظ ذخیرہ اور دیگر ضروری اشیاء گھوڑوں اور خچروں پر لاد لی گئی تھیں، اور وہ ویران مندر جو 25 سال تک آباد رہا تھا ہمارے نکلتے ہی سچ مچ ویران ہو گیا۔